السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت آج کل یہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ جس آدمی نے اذان اور اقامت سنی اور وہ مسجد میں نہیں آیا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا ہو۔ اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع الاذان والاقامت ولم يحضر الجماعت فکأنما زنا مع امہ الف مرات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اذان اور اقامت سنی اور وہ جماعت میں حاضر نہیں ہوا تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں سے 1000 مرتبہ زنا کر لیا ہو۔ تو یاد رکھیں، یہ حدیث رسول نہیں ہے، احادیث کی کتابوں میں یہ روایت نہیں ملتی ہے، حتیٰ کہ موضوع احادیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت نہیں ملتی ہے۔ تو یہ روایت نہ تو صحیح احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اور نہ ہی ضعیف بلکہ موضوع روایات کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود نہیں ہے، لہذا اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اور ہے، وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے کسی نماز چھوڑنے والے کی ذرہ برابر بھی مدد کی تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا ہو۔ اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعان تارک الصلاۃ متعمدا بذرۃ فکأنما زنا مع امہ الف مرات، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کی مدد کی، چاہے ذرہ برابر مدد کی ہو، تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں سے 1000 مرتبہ زنا کر لیا۔ یہ روایت بھی کتب احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ جو موضوعات کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود نہیں ہے، لہذا اس روایت کی بھی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی بیڑی سگریٹ وغیرہ پیتا ہے تو وہ حضور کی امت میں سے نہیں ہے اور قیامت کے دن اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس روایت کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی زمان علی امتی یأکل الدخان فی فم ولیس من امتی ولیس شفاعت لہ یوم القیامت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ وہ دھواں اپنے منہ میں داخل کریں گے اور یہ لوگ نہ میری امت میں سے ہیں اور نہ قیامت کے دن ان کی شفاعت ہوگی۔ یہ روایت بھی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ جو موضوعات کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود نہیں ہے، لہذا یہ من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس آدمی نے بھنگ پی تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا ہو۔ اس روایت کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل البنج مرۃ فکأنما زنا مع امہ 70 مرۃ، کہ جس آدمی نے بھنگ پی ایک مرتبہ تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کر لیا ہو۔ یہ روایت بھی بہت تلاش اور تتبع کے باوجود احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے، حتیٰ کہ موضوعات کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت نہیں ملتی ہے، لہذا اس روایت کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی حدیث کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حدیث معتبر کتب حدیث میں نہیں گزری اور نہ ہی کسی نے اس کو حدیث لکھا ہے، صرف اس کو لکھنا قابل اعتبار نہیں ہے، کسی معتبر محدث کے قول پر اعتماد کیا جائے گا جو اس کو سند کے ساتھ بیان کرتا ہو۔ ویسے بھی بعض واعظین غیر معتبر روایات کو بطور تخویف و ترغیب ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کے مکمل حالات سے مطلع نہیں ہوتے۔ تو مولانا کے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ حدیث یہ جو روایت ہے یہ کتب احادیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے اور کسی بھی محدث نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ البتہ بعض لوگ اس کو ترغیب اور تخویف کے طور پر اس طرح کی روایتیں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث کے مفہوم اور حدیث کے مکمل حالات سے واقف نہیں ہوتے، وہ غلطی کر جاتے ہیں۔
مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جواب ہے یہ آپ کی کتاب مجموعۃ الفتاویٰ کے اندر ہے، اور آپ کا جو یہ اصل جواب ہے وہ فارسی کے اندر ہے، لیکن اس کا ترجمہ اردو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب الآثار المرفوعہ کے اندر اس طرح کی روایتوں کو جمع کیا ہے، یعنی جو تمباکو، بیڑی، سگریٹ اور بھنگ وغیرہ کے متعلق جو روایتیں لوگوں کی زبانوں پر ہیں بیان کی جاتی ہیں، ان تمام روایات کو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الآثار المرفوعہ کے اندر ان سب کو جمع کیا ہے اور ان سب کے موضوع ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ روایت بہت زیادہ لوگوں کی زبان پر عام ہے، بہت سارے حضرات کو ہم نے بھی کہتے ہوئے سنا ہے، بلکہ بہت سارے مقررین کو، واعظین کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اس بات کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ دیکھیے یہ حدیث رسول نہیں ہے، اور مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے ممکنہ مقامات پر یہ روایت خوب تلاش کی ہے، لیکن مجھے یہ روایت کہیں نہیں ملی اور اس کی کسی بھی قسم کی سند حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ یہ اسلاف میں سے کسی کا قول معلوم ہوتا ہے کہ کسی علماء میں سے کسی کا یہ قول ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور اس کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام معراج میں گئے تھے اور وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو قربت نصیب ہوئی تھی، اسی طریقے سے نماز کے ذریعے بھی مومن کو اللہ سے قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ اسلاف میں سے کسی کا قول ہے، لہذا اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسی کے دوسرے الفاظ بھی اس طرح ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ نماز مؤمنین کی معراج ہے، تو یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ تو الصلاۃ معراج المؤمن یا الصلاۃ معراج المؤمنین یہ دونوں حدیثیں نہیں ہیں، یہ اسلاف میں سے کسی کا قول ہیں، اور اس کے معنی اور مفہوم وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ لوگوں کی زبان پر عام ہے کہ حضور قلب کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے بھی بہت سارے مقرروں کو، واعظوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ اپنی تقریروں کے اندر، اپنے خطابات کے اندر اس روایت کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور قلب کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی اگر نماز کے اندر آدمی کا دل موجود نہیں ہے اور اس کو دلی جو ہے اس کو اطمینان نہیں ہے، اس کا دل و دماغ نماز کے اندر موجود نہیں رہا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور قلب کے بغیر کوئی نماز نہیں، اور اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ دل کے حاضر ہوئے بغیر کوئی نماز مقبول نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ روایت بھی جو ہے حدیث رسول نہیں ہے، اور اس کے الفاظ بھی کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر نہیں ملتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اب تک ان الفاظ کے ساتھ اس کی اصل پر واقف نہیں ہو سکا ہوں، یعنی یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ اب تک مجھے نہیں ملی ہے، لہذا یہ کہنا کہ حضور قلب کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی یہ حدیث نہیں ہے، یہ بلکہ یہ کسی کا قول ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ عام ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اور اس کے الفاظ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اور بہت سے واعظین اور بہت سے مقررین بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو یہ بھی حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ یہ صوفیہ کا کلام ہے، صوفیہ اکرام کا کلام ہے یہ، اور اس کا معنی ہے شہوتوں کو ختم کرنا اور لذات دنیا سے دور رہنا، اور مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے کا وقت آنے سے پہلے شہوتوں کو ختم کرو اور دنیا کی لذتوں سے دور رہو، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اس کو حدیث رسول کے طور پر نہیں پیش کرنا چاہیے، یہ حدیث رسول نہیں ہے بلکہ یہ صوفیہ اکرام کا کلام ہے۔
علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں لکھا ہے کہ ہمارے شیخ یعنی حافظ ابن حجر کا فرمان ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یعنی اس حدیث کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، کتب احادیث میں یہ حدیث موجود نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاسرار المرفوعہ میں اس کو نقل کیا ہے، موتو قبل ان تموتو، اور اس کو صوفیہ اکرام کا کلام قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری الاسرار المرفوعہ صفحہ نمبر 348 اور رقم حدیث نمبر 539 پر یہ فرماتے ہیں کہ قلت ہوا من کلام الصوفیہ، کہ یہ صوفیہ اکرام کا کلام ہے، حدیث رسول نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ والمعنی موتو اختیارا قبل ان تموتو اضطرارا، المراد بالموت الاختیاری ترک الشہوات واللہوات وما يترتب علیہا من الزلات والغفلات۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو یہ حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ یہ صوفیہ اکرام کا کلام ہے، لہذا اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو 4 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: قال ابو ذر رضی اللہ عنہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات ہن احب الی من الدنیا وما فیہا، قال یا ابا ذر احکم السفینہ فإن البحر عمیق، واستکثر الزاد فإن السفر طویل، وخفف ظہرک فإن العقبۃ کؤود، واخلص العمل فإن الناقد بصیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی وصیت فرمائی، یہ باتیں مجھے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر کشتی خوب مضبوط بناؤ کہ سمندر بہت گہرا ہے، اور توشہ خوب اپنے ساتھ رکھ لو کہ سفر بہت لمبا ہے، اور کمر ہلکی رکھو کہ گھاٹی دشوار گزار ہے، اور عمل کو خالص رکھو کہ پرکھنے والا خوب نظر والا ہے۔ تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے، تو یہ روایت بھی کتب احادیث کے اندر نہیں ملتی ہے۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے بھی تلاش بسیار کے بعد یہ روایت نہیں مل سکی۔ البتہ حافظ دیلمی نے اپنی کتاب الفردوس بماسور الخطاب صفحہ نمبر 339 جلد نمبر 5، اور علامہ ابن حجر مکی ہیثمی نے اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر جلد نمبر 1 صفحہ 42، اور علامہ اسماعیل حقی استنبولی نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 1 صفحہ 428 میں اسی روایت کو بغیر سند کے ذکر کیا ہے۔ تو ان حضرات نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن وہاں انہوں نے کوئی سند ذکر نہیں کی ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے کہ جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں اس کا ایمان کامل ہے، اگرچہ وہ سراپا خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہو: سچائی، شکر، حیا اور اچھے اخلاق۔ یعنی جس آدمی کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی وہ آدمی کامل ایمان والا ہے، اگرچہ اس آدمی کی خطائیں غلطیاں بہت زیادہ ہوں، وہ خطاؤں میں غلطیوں میں پورا ڈوبا ہوا ہو، تو اگر اس کے اندر یہ 4 صفتیں پائی گئیں تو وہ آدمی کامل ایمان والا ہے۔ وہ 4 صفتیں یہ ہیں: سچائی، شکر، حیا اور اچھے اخلاق۔ اور اس روایت کے یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ 4 خصال من کن فیہ کمل ایمانہ ولو کان لہ من قرنہ الی قدمہ خطایا: الصدق والشکر والحیاء وحسن الخلق، کہ جس آدمی کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں اس کا ایمان کامل ہے، اگرچہ وہ سراپا خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہو۔ وہ 4 صفتیں یہ ہیں: سچائی، شکر، حیا اور اچھے اخلاق۔ یہ روایت بھی کتب احادیث کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مجھے بہت تلاش بسیار کے بعد یہ روایت نہیں مل سکی ہے۔ البتہ حافظ دیلمی نے اپنی کتاب الفردوس بماسور الخطاب جلد نمبر 1 صفحہ 371 میں اس روایت کو حضرت علی کے حوالے سے لکھا ہے، لیکن اس کی سند نہیں لکھی ہے، اور اس روایت کی سند ملتی بھی نہیں ہے، بغیر سند کے ملتی ہے۔ تو اس روایت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، کتب احادیث میں یہ روایت نہیں ملتی ہے۔ ایک روایت اور ہے کہ مومن کے دل کو خوش کرنا 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔
بہت سے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کسی ایمان والے کے دل کو خوش کر دینا یہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے اور بہتر ہے، اور اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں: ادخال السرور فی قلب مؤمن خیر من عبادت 60 سنۃ، کہ مؤمن کے دل کو خوش کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ روایت بھی کتب احادیث کے اندر نہیں ملتی ہے، البتہ احادیث کی کتابوں میں مؤمن کے دل کو خوش کرنے کے متعلق اور روایتیں ملتی ہیں۔ مؤمن کے دل کو خوش کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے کہ مؤمن کے دل کو خوش کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے، یہ روایت کتب احادیث میں نہیں ملتی ہے۔ مومن کے دل کو خوش کرنے کی فضیلت کے متعلق علامہ ذکی الدین منظری نے اپنی کتاب الترغیب میں، اور علامہ علی متقی نے منتخب الکنز میں، اور علامہ عراقی نے تخریج احیاء میں، اور علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد میں اس طرح کی متعدد حدیثیں نقل کی ہیں جن میں مؤمن کے دل کو خوش کرنے کی فضیلتیں منقول ہیں۔ لیکن یہ جو روایت ہے کہ مؤمن کے دل کو خوش کرنا 60 سال یا 60 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے، یہ روایت کتب احادیث کے اندر نہیں ملتی ہے۔ یہ کسی کا قول ہو سکتا ہے لیکن حدیث رسول نہیں ہے، لہذا اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش نہ کیا جائے۔ ایک روایت اور ہے کہ باری تعالیٰ بوڑھے آدمی کو صبح و شام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے تمہیں آگ میں عذاب دینے سے حیا آتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بوڑھے آدمی کو دیکھ کر کے یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری عمر کی وجہ سے، تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے تمہیں عذاب دینے سے، تمہیں جہنم میں ڈالنے سے اور عذاب میں مبتلا کرنے سے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ ینظر الی وجہ الشیخ صباحا و مساء ویقول عبدی قد کبر سنک ورق جلدک ورق عظمک واقترب اجلک وحان قدومک الی فاستحیی من شیبتک ان اعذبک فی النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھے آدمی کے چہرے کو صبح شام دیکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تمہاری کھال پتلی ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور تمہاری موت قریب ہے اور میرے پاس آنے کا وقت آ چکا ہے، تو مجھے تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے تمہیں آگ میں عذاب دینے سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ یہ حدیث بھی کتب احادیث کے اندر نہیں ملتی ہے، اور حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ مجھے یہ حدیث نہیں مل سکی ہے۔ البتہ علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی نے نزہۃ المجالس کے اندر اس روایت کو اس روایت کو تو نہیں، اس سے ملتی جلتی ایک روایت کو حضرت انس سے نقل کیا ہے، اور اس میں تھوڑے کم الفاظ آئے ہیں، وہ یہ ہے: عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی ینظر الی وجہ الشیخ صباحا و مساء ویقول کبر سنک ودق عظمک ورق جلدک واقترب اجلک کذا فی الاصل والصحیح فاستحیی منی فانی استحیی منک۔ یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، حضرت انس کی روایت ہے جس کو علامہ صفوری شافعی نے نزہۃ المجالس کے اندر اس کو نقل کیا ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے بغیر کسی سند کے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے آدمی کو دیکھ کر صبح شام یہ فرماتے ہیں کہ تجھے عذاب میں مبتلا کرنے سے مجھے شرم آتی ہے، یہ روایت کتب احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت بہت زیادہ عام ہے لوگوں کی زبان پر اور واعظین مقررین کی زبان پر، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ جس آدمی نے اپنی اولاد کا اکرام کیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا اکرام کریں گے، یعنی اپنی اولاد کا خوب اعزاز و اکرام، ان کی عزت کیا کرو۔ جو آدمی اپنی اولاد کی عزت کرے گا، ان کا اعزاز و اکرام کرے گا، تو رب العالمین قیامت کے دن اس کا بھی اکرام فرمائیں گے۔ اور اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں: اکرموا اولادکم فمن اکرم اولادہم اکرمہ اللہ فی الجنۃ، کہ جو آدمی اپنی اولادوں کا اکرام کرو، جو آدمی اپنی اولاد کا اکرام اور اعزاز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا اکرام کریں گے، اس کا اعزاز کریں گے۔ یہ حدیث بھی کتب احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، البتہ اس سے ملتی جلتی ایک روایت موجود ہے، وہ یہ ہے
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھلاؤ۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے اور حافظ خطیب بغدادی نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، اور حارث ابن نعمان لیثی کے طریق سے حضرت انس کی یہ روایت ہے، اور اس کے الفاظ یہی ہیں اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھلاؤ۔ تو یہ روایت تو موجود ہے، لیکن وہ جو روایت ہے کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، جس آدمی نے اپنی اولاد کا اکرام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا اکرام فرمائیں گے، تو یہ حدیث کتب احادیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ جو روایت ہے اکرموا اولادکم فمن اکرم اولادہم اکرمہ اللہ فی الجنہ، یہ جو ان الفاظ کے ساتھ کوئی روایت موجود احادیث کی کتابوں میں نہیں ہے۔